1,24,000 انبیاء حفاظت کر رہے ہیں. آج جو بات پہلی مقدم آگی آپ سارے کے سارے لوگ مولانا سے ہونے کی بات کرتے ہیں. آپ یہاں سے تڑپ رہی ہے کیسے ہم مولانا پر رس بنائیں. سال بھر رہتے ہو کہ چلے مولانا کے لیے عجیب غم ہے, عجیب معجزہ غم ہے کہ جو ہمیں سکون دیتا ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان خوشی ملنے پر سکون پاتا ہے, مسرت ملنے پر سکون پاتا ہے, خوشی ملنے پر سکون پاتا ہے. اگر یہ عجیب غم ہے کہ یہ آتا ہے تو ہم سکون پاتے ہیں, یہ چلا جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہاں عزیزان محترم, امام حسین کی رسولی کرتے ہیں نا, مدینے سے مولانا حسین 22 رجب المرجب تھی کہ جب جانے والا جہنم واصل ہو گیا اور 22 رجب المرجب کی جو تاریخ تھی کہ جب عشاء کی نماز حسین مسجد نبوی سے اپنے گھر تشریف لی. ایسا لگتا ہے کہ حسین کو کسی کا انتظار ہے, چھا چکا ہے, تنہائی ہے, حسین اکیلے ہے. ایسا لگتا ہے کہ حسین کو کسی کا انتظار ہے. اچانک سے ایسا لگا کہ کوئی مسجد میں دروازے سے داخل ہوا. اللہ کوئی مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہوا. لگتا ہے حسین کو اسی کا انتظار ہے. حسین نے کہا کہ بھائی یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے دربار سے بھیجا گیا ہے. حسین آپ کو بلایا گیا ہے. واصل ہو چکا ہے, اب مجھے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ حسین آپ کو وہیں پہ آپ بلا کر کے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو کس لیے بلایا گیا ہے. سنے گا جملے مسائل کے. اے حسین یہ کب کی بات ہے؟ 27 رجب المرجب کی رات کی بات ہے کہ جواب سے کہا گیا کہ حسین آپ آئیے دربار میں, وہی جو کچھ پیغام آپ کو دینا ہوگا دیا جائے گا. ندی کو لے لیجیے, حاصل چلا جاتا ہے تو جو پیغام ایسا ہوتا ہے وہ اپنے واپس چلا جاتا ہے دربار میں. اور ادھر حسین مسلح عبادت سے ہوتے ہیں. مسلح عبادت سے اٹھنے کے بعد گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں. بیت الشرف میں جیسے ہی آتے ہیں حسین کی چاہنے والی بہن زینب تیر سے زینب کے دل میں چھپتا ہے, آج میرے دل کا کیا ہو گیا ہے, آج مجھے ایک دل کا آخر وجہ کیا ہے. لیکن زینب نے کچھ پوچھا نہیں, دسترخوان بچھا دیا گیا, دسترخوان چن دیا گیا. اے لیجیے امام حسین دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں. ادھر سے اکبر آئے دسترخوان پہ بیٹھ گئے, ادھر سے قاسم آئے دسترخوان پہ بیٹھ گئے, ادھر سے اونا محمد آئے دسترخوان پہ بیٹھ گئے. عباس شریف شیخ عباس کا نظر آتا ہے, دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے. ایک طرف زینب بیٹھی ہوئی ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, لوگ کھا کے تناول فرما رہے ہیں, مگر حسین کی حساس بہن زینب اپنے بھیا کے چہرے
بدلی ہوئی ہے، ہائے آج میرے بھیا کی حالت بدلی ہوئی ہے، ہائے آج میرے بھیا کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ مگر زینب کو پوچھنا نہیں چاہتی ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے بنی ہاشم کے درمیان، بنی ہاشم کے چاند کے درمیان کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے سوال کرنے سے لوگوں کا دل رنجور ہو جائے۔ دانی محترم خاموش ہے، زینب انتظار کر رہی ہے کہ کھانا ختم ہوا، دسترخوان ہٹایا گیا، اپنے اپنے کمروں میں کمرے بنی ہاشم کے نوجوان اپنے کمروں میں چلے گئے، اپنے بیت الشرف میں چلے گئے، مگر حسین اٹھے صحن خانہ میں ٹہلنے لگے، ٹہلتے ایک مرتبہ ایک آواز گونجی حسین کی، زینب بڑی دیر سے منتظر تھی، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی پہنچی، ہاتھوں کو جوڑ کے بھیا آپ نے زینب کو یاد کیا، آپ کی بہن آ گئی، بھیا بتائیے کیا حکم ہے؟ علیلو ایک مرتبہ حسین نے بتانا شروع کیا، آج میں مسجد میں تھا، کافی دیر ہو گئی، جب سناٹا ہو گیا تو دیر رات ایک قاصد آیا، اس نے آ کر کے مجھے یہ پیغام سنایا ہے، مجھے ظالم کے دربار میں بلایا گیا ہے، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ کہنا ہوگا وہیں پہ آواز دی، اولا محمد، علی کو ماں کی پہلی آواز پہ دوڑنے والے چھوٹے بچے اولا محمد دوڑتے ہوئے آ گئے، زینب نے آواز دی ہے زینب نے بڑے ناز کے ساتھ آواز دی، اے میرے شیروں کے شیر، اے عباس دلاور، علی دو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے، علی کا شیر پہنچا، شہزادی بتائیے کیا حکم ہے؟ آواز دی، آج تمہارے آقا کو دربار میں بلایا گیا ہے، ظالموں کے دربار میں بلایا گیا ہے، اے میرے شیر، جس انداز میں میرے بھیا کو لے کے جانا، اسی شان و شوکت سے خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزیزو بڑے پاکیزہ آنکھیں ہوتی ہو کہ جو غم حسین میں روتی ہے۔ عزیزو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مولا امام رضا علیہ السلام جب مسجد بڑی تھی تو بہت دیر تیز آواز سے روتے تھے، بہت زور آوازوں سے روتے تھے، آوازوں کو پھٹ کر کے روتا تھا، تو مولا کہتے تھے بھائی تو نے میرے چچے مظلوم پہ گریا نہیں، میرے چچے مظلوم نہیں کیا۔ چاہنے والا کہتے ہیں مولا میں رویا بہت رویا، یہ دیکھے میری داڑھی ہو گئی ہے، تو مولا فرماتے تھے نہیں بھائی ایسے نہ رویا کرو، بلند آواز سے رویا کرو، اس لیے کہ میرے چچے مظلوم رونے والوں کو کربلا میں رونے نہیں دیا۔ زیادہ بلند آواز سے رویا کرو، چلا کر رویا کرو، ایسے رویا کرو کہ جیسے کسی جہان لال کا بیٹا دنیا سے اڑ جاتا ہے تو اس کی ماں اپنے جوان لال کے جنازے پہ روتی ہے۔ میرے شریف سے کبھی فرماتے ہیں کہ شریف ان کن کا باقیہ نالا شائی، اگر تمہیں کسی شے پر رونا آئے تو میرے جنوب حسین پر رویا کرو۔ فرمایا مولا نے فرمایا یاد رکھو من بکا فلہ الجنہ، دیکھو جو روئے یا رولائے یا صرف رونے جیسی صورت بنا لے تو اس کے اوپر جنت واجب۔ تمہارے آنکھوں سے آنسو نہ آئے، اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم میرے مولا کے دل کی تسکین کے لیے من بگا جو روئے اور اب کا
क्या सिर्फ रोने जैसी सूरत निकाले कि जिस तरह से रोया जाता है वो आवाज निकाले जन्नत, तो उसके लिए जन्नत वाजिब होती है। लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब ज़ैनब ने मौला के हिसार में दिया एक चांद था जो ज़हरा का चांद था, तो कमरे बनी हाशिम के चांद के दरमियान से निकला। अजीजो, हुसैन बड़े शान शौकत के साथ निकले। 18 बनी हाशिम हल्के में है, एक तरफ अब्बास है, एक तरफ अली अकबर है, और मोहम्मद है। हुसैन बड़े आसान बड़े शान शौकत के साथ आगे बढ़ते हैं। अजीजो, मैं कहूँगा मदीना